السلام علیکم. ویلکم ٹو مائی چینل کریکولم ایکٹیویٹیز. ویلکم ان مائی اسٹوری ورلڈ. تو تھرڈ اسٹوری لے آئے ہیں جس کا ٹاپک ہے پہلے تولو پھر بولو. ایک سونار تھا اپنی دکان پر بیٹھا تھا. ایک آدمی اس کے پاس آیا اور کہا بھائی مجھے ترازو کی ضرورت ہے, مجھے اپنا سونا تولنا ہے. بھائی میرے پاس چھلنی نہیں ہے, سونار نے کہا. ہائے, اس آدمی نے حیرت سے کہا, بھائی مذاق نہیں کرو, مجھے ترازو کی ضرورت ہے. سونار نے جواب دیا, جناب میرے پاس یا میری دکان میں جھاڑو ہی نہیں ہے, میں آپ کو کہاں سے دوں. وہ شخص حیرت زدہ ہو کر سونار کو دیکھنے لگا. اسے ایسے لگا جیسے سونار کا دماغ کی توازن درست نہیں ہے. بھائی صاحب, کیا آپ کم سنتے ہیں؟ میں سونا تولنے والا ترازو مانگ رہا ہوں, اس نے بلند آواز میں کہا. جناب بزرگوار, میں بھی تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس نہ چھلنی ہے اور نہ ہی جھاڑو. آپ کو میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ سونار نے غصے کے لہجے میں جواب دیا. اس شخص نے بھی غصے میں کہا, ارے بھائی اب مذاق کرنا بند کرو, میں ترازو مانگ رہا ہوں اور تم مجھے الٹے سیدھے جواب دے رہے ہو. اب سونار نے بھی اپنا لہجہ بدل لیا. اس نے کہا, بھائی صاحب میں نے آپ کی بات سن لی ہے, میں نہ بہرا ہوں اور نہ پاگل ہوں. آپ ذرا اپنی حالت پر غور کریں, آپ ایک بوڑھے ضعیف آدمی ہیں, آپ کے جسم میں طاقت نہیں ہے, آپ لاغر اور کمزور انسان ہیں. بڑھاپے سے آپ کا سارا جسم کانپ رہا ہے. آپ کے پاس جو سونا ہے وہ اب برادہ بن چکا ہے, بالکل باریک ہو کر چورا بن گیا ہے. جب آپ اپنے کانپتے ہاتھوں سے اسے تولو گے تو سونا گرے گا, پھر آپ کو جھاڑو کی ضرورت پیش آئے گی تاکہ سونا اکٹھا کر لوں, اور جب جھاڑو سے سونا جمع کر لو گے تو اس میں زمین کے مٹی بھی شامل ہو جائے گی. پھر کہو گے بھائی اب چھلنی دے دو تاکہ مٹی خاک چھان کر سونا صاف کر لوں. تو بھلا ہماری دکان میں چھلنی کہاں؟ اسی لیے میں نے آپ کے کام کا انجام دیکھ کر کہہ دیا تھا کہ میرے پاس جھاڑو نہیں ہے اور نہ ہی چھلنی ہے, لیکن آپ سمجھتے رہے شاید مجھے سنائی نہیں دے رہا, اور میری دماغی کیفیت بھی صحیح نہیں ہے. لہٰذا اب آپ جائیں اور کہیں سے ترازو مانگ لیں, میرا وقت ضائع نہ کریں. سونار کی بات سن کر بوڑھا آدمی نے شرمندہ ہو کر اپنا سر جھکا لیا اور وہاں سے آگے بڑھ گیا. فائدہ: اس کہانی سے معلوم ہوا کہ کوئی بھی بات جب کہی جائے تو سوچ سمجھ کر کہی جائے. عقل مندوں کا کہنا ہے کہ پہلے تولو پھر بولو. اسی طرح کسی کام کے کرنے کا ارادہ ہو تو اس کے انجام اور نتیجے کو بھی ذہن میں رکھیں, ایسا نہ ہو کہ بعد میں ندامت اور شرمندگی اٹھانی پڑے. عقل مند آدمی ہمیشہ کسی کام کو شروع کرنے سے پہلے انجام پر بھی نظر رکھتا ہے, اور بے وقوف صرف کام کے آغاز پر نظر رکھتا ہے.